चुका था। वो नफ्स जो अच्छाइयों की तरफ, खुदा की तरफ लेकर जाता है, अली ने उस नफ्स को इतना मजबूत किया हुआ था कि मैदान जिहाद में है, इतना बड़ा लश्कर मुसलमानों के सामने, उसका इतना बड़ा पहलवान कि जब वो खंदक पार करके आता है तो सारे मुसलमानों के होश और हवास उड़ चुके थे। एक वाहिद नौजवान था जो उस दिलेर के मुकाबले में, शुजा और बहादुर पहलवान के मुकाबले में जाता है और उसके बाद में पछाड़ता भी है, सीने में बैठता है एक जर्रा बराबर। तो राहे में अली खड़े हो गए। एक तरफ उसने गुस्ताखी की गुस्सा आ गया, एक तरफ रज़ा इलाही के लिए उसको मारना था। अली दो राहे में खड़े हो गए, अगर अभी मारता हूं मेरा गुस्सा शामिल है, खुदा की मर्जी खत्म हो जाएगी। अली कुछ देर के लिए रुके, कुछ लम्हा ठहरे और ठहरने के बाद में जब गुस्से को जब्त कर लिया, अब जो काम करते हैं तो खालिसतन लिल्लाह। हमारे यहाँ क्या होता है, अल्लाह के लिए तो कम होते हैं, दिखावे के लिए ज्यादा। और जब इंसान इन दोनों मरहलों को तय कर लेता है तो तीसरा मरहला शुरू होता है, नफ्स मुतमइन्ना। जब इंसान इन दोनों नफ्स के ऊपर हावी हो जाता है तो तीसरा नफ्स जो उसका है, नफ्स मुतमइन्ना, यानी मुतमइन हो जाए। आपने देखा है तमाम ज़ाकिरीन मिंबरों से, खुतबों में, हर जगह आपने सुना होगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान ये थी कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जितने लाशें उठा के लाते थे, चेहरा दरख्शां उड़ा, चेहरा खिल रहा था, नूर बढ़ रहा था। वजह क्या थी? हर लाशा उठाने के बाद इत्मीनान बढ़ रहा, हर कुर्बानी देने के बाद इत्मीनान बढ़ रहा था। यहाँ अगर कारोबार ठप हो जाए तो इत्मीनान खत्म, कोई घर में बीमार हो जाए इत्मीनान खत्म, जरा से मुश्किल आ जाए इत्मीनान खत्म, परेशानी हो जाए इत्मीनान खत्म। नहीं, जितनी मुश्किल आएगी इत्मीनान तुम अपना उसको बढ़ा के तो देखो, परवरदिगार आलम इम्तिहान लेता चला जाएगा। लेकिन अगर वाकई बंदा है, उस इम्तिहान में ऐसा साबित कदम रहेगा, एक मरहला वो आएगा कि खुदा को पुकार कर कहेगा अली तू मेरी मर्जी ले ले। दूसरा मरहला आएगा, हुसैन के लिए खुदा पुकारेगा, तू अपने खुदा से राजी, तेरा खुदा तुझसे राजी। ये तीसरा मरहला है। तीसरा मरहला जब कभी हो जाता है, अली जैसा शख्स कहता है अगर मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने मादियात के हिजाब हटा दिए जाएं तो भी खुदा बंदे आलम के यकीन में इजाफा ना होगा। यानी अली जो पर्दों के पीछे से देख रहे हैं, पर्दे हटने के बाद भी खुदा वैसे ही। कैसे हासिल नहीं होता? ये उस वक्त हासिल होता है जब इंसान नफ्स मुतमइन्ना का मालिक बन जाए। और तकामुल और सरफराजी को पाने के लिए तीसरी मंजिल क्या है? बड़ी आसान मंजिल है, खुद साजी। ये खुद साजी जो है क्या है? बहुत आसान चीज। कोई भी कारोबारी, कोई भी दुकानदार, कोई भी काम करने वाला जब सुबह अपना गल्ला खोलता है तो उसमें हिसाब किताब देखता है, कितना बचा है, कितना है, कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। एक बुक रखता है, एक रजिस्टर रखता है, पूरे दिन जितना भी सामान आया और गया उस पर लिखा जाता है, अलग अलग एंट्री होता है, ये जाने वाला सामान, ये आने वाला सामान। शाम को जब दुकान बंद होती है तो दोनों का जोड़ घटाना चालू होता है, प्लस माइनस। आज जो दिन भर हम बैठे मेहनत की, जो हमने इतना पैसा लगाया, जो हमारी बिजनेस थी, इसमें आज हमको फायदा कितना हुआ। कभी उसको फायदा दिखाई देता है, कभी नुकसान दिखाई देता है। जिस चीज में नुकसान दिखाई देगा अगले दिन वो सामान ना मंगाएगा ना बेचेगा, और जिसमें फायदा दिखाई देगा अगले दिन उसको ज्यादा कर देगा। इसमें मार्जिन ज्यादा है, इसकी बिक्री ज्यादा है, इसमें फायदा ज्यादा है। एक अक्लमंद और होशियार दुकानदार का काम यही है। इंसान कितना बड़ा बेवकूफ है, एक छोटे से दुनियावी कारोबार के लिए इतना सारा हिसाब, रजिस्टर भी रखा है, कंप्यूटर भी रखा है, कैलकुलेटर भी रखा है, गल्ले का भी हिसाब हो रहा है, खुद भी हिसाब कर रहा है, एक हिसाबदार भी बैठाला हुआ है, लेकिन पूरी जिंदगी का हिसाब छोड़े हुए, पूरी जिंदगी का हिसाब छोड़े हुए है। जहां 60 साल उसको जिंदगी करना है, इतना बड़ा हिसाब लेकर बैठा है, इतनी बड़ी तिजारत लेकर बैठा है, जहां पर अवधि जिंदगी गुजारना है।
اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو، جہاں کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، نہ اس کا سال ہے، نہ مہینہ ہے، نہ دن ہے، نہ ڈیٹ ہے، کچھ فکس نہیں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، جہاں کی زندگی لامحدود، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، جس کی محدود زندگی 60 سال 70 سال، اس کا اتنا بڑا حساب۔ اس کے لیے علی کہتے ہیں اس زندگی کا اگر حساب کرنا ہے تو بڑا آسان سا حساب ہے، جب رات میں کھانا کھا کے سارے کاموں سے فارغ ہو کے جب بستر پر لیٹو 5 منٹ حساب کر لو، آنکھ بند کرو، اور اس کے بعد یہ سوچو کہ صبح جب اٹھے تھے اس وقت سے لے کر ابھی تک ہم نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، سیدھا سا حساب ہے، نہ جوڑ لگانے کی ضرورت ہے، نہ رجسٹر کی ضرورت ہے، نہ کیلکولیٹر کی ضرورت ہے، نہ کمپیوٹر کی ضرورت ہے، صرف آپ اتنا حساب کر لیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، جو اچھے کام کیے اگلے دن زیادہ ہوں گے، جو برے کام کیے ایک ایک کر کے چھوڑتے چلے جاؤ۔ آپ سوچو اگر 40 اس کے اندر برائی ہے تو 40 دن میں انسان مومن بن جائے گا کہ نہیں؟ اگر 20 اس کے اندر برائی ہے تو 20 دن میں انسان کتنا بڑا مومن بن جائے گا؟ اگر 10 اس کے اندر برائی ہے تو انسان 10 دن کے اندر کتنا بڑا مومن بن جائے گا؟ صرف روز حساب کر کے ایک برائی روز چھوڑ کے دیکھو، ایک برائی روز چھوڑ دو گے تو سلمان کی منزل مل جائے گی، ابوذر کا مرتبہ مل جائے گا، مقداد کا رتبہ مل جائے گا، رسول اسلام کے جو اصحاب تھے اگر ان سے بڑھ کے آپ کو رتبہ نہ مل جائے تو ہم تو کہنا کیوں؟ آپ کے اندر ایک خصوصیت ہے، انہوں نے رسول کو دیکھ کے پہچانا ہے، آپ رسول کو سن کے پہچان رہے ہیں۔ دیکھنے اور سننے میں فرق ہے، اب ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں یہ سونا ہے تب کہہ رہے ہیں سونا ہے، ایک چیز کا نہیں خالی اطمینان کر لیا، مولانا صاحب نے کہا سونا ہے تو سونا ہے، سن کے ماننا اہم ہوتا ہے اور دیکھ کے ماننا اہم نہیں ہوتا۔ یہی تو وجہ تھی رسول کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ منافق کے منافق بس میں بیٹھے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ عقلیں کام نہیں کر رہی تھی، نفس صحیح نہیں تھے، غذائیں صحیح نہیں تھی، سوچ صحیح نہیں تھی، فکر صحیح نہیں تھی، صرف اتنا تھا۔ آپ کام کر کے دیکھیے انشاءاللہ ایک انسان اس مرحلے تک پہنچ جائے گا جس کو مرحلے تکامل کہتے ہیں، بلندی کا معیار اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب انسان جب اس مرحلے تک پہنچتا ہے تو دنیا اس کے سامنے چھوٹی دکھائی دیتی ہے، گناہ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، گناہ اس کے تک آنے کو سوچتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مومن میں اس کے پاس جاؤں۔ پروردگار عالم نے چادر آیت تطہیر کے لیے اہل بیت کے لیے کیا کہا تھا؟ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے اہل بیت کی طہارت کی ایسی مہر لگائی، اہل بیت نجاست یا گندگی تک جانا تو بہت بڑی بات ہے، دنیا کی ہر گندگی اور نجاست اہل بیت کے قریب آنے کے لیے سوچتی ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ فاطمہ کی فضا تو غیر تھی نا، لیکن فضا بھی جو فاطمہ کے پہلو میں بیٹھی ہے تو فضا بھی وہ ہو گئی جو عام عورت نہیں ہوتی۔ انسان جب گناہوں کو چھوڑے گا تو گناہ اس کے قریب نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل علی خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللهم صل علی امیر المؤمنین قائد الغر المیامین علی ابن ابی طالب۔
الطالب اللهم صل على الحسن المصطفى اللهم صل على الحسين شهيد كربلاء وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي عليهم السلام اللهم صل على قائم المنتظر إمام المهدي الذي يملأ الله أرضا قسطا وعدلا ظلما وجورا بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری اور دوسرے خطبے میں 11ویں امام کا یہ قول آپ حضرات کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہمارے متعلقین علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی صرف اسی میں گزار دی کہ ہم اچھے بن جائیں، لیکن پتہ نہیں انسان کیا سوچتا ہے، خود اچھا بننا نہیں چاہتا، دوسروں کو اچھا بنانا چاہتا ہے، دوسروں کو بعد میں اچھا بنانا چاہیے، پہلے خود اچھا بننا چاہیے۔ مثال ایک باپ ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ٹی وی کھول کے فلم دیکھ رہا ہے، اور اسی وقت اسی دوران اسی پیریڈ اس کے بچوں کا ایگزام چل رہا ہے۔ باپ نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا ہو جا کے کل ایگزام ہے، ٹی وی نہیں دیکھو۔ اگر بچہ چھوٹا ہے تو کہے گا نہیں، سائڈ میں کتاب لے لے گا اور اس کے بعد نظر ٹی وی کی طرف رہے گی، آپ کو دکھائے گا کتاب پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا بڑا ہو گیا، ابا حضور ہمارا ایگزام ہے، آپ کو ٹی وی بند کر دیجیے، اگر سامنے نہیں کہہ پائے گا تو پیٹ پیچھے کہے گا، خود تو بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم کو جو ایگزام ہے امتحان کے لیے تلقین کر رہے ہیں، ہوتا ہے۔ کسی کی ماں گھر میں ٹی وی کھول کے سیریل دیکھ رہے ہو، گھر میں 2-3 لڑکیاں بھی ہوں، بچیوں سے کہے کہ بیٹا یہ سیریل نہ دیکھو گندا ہے، اور ماں وہی سیریل بیٹھ کے دیکھے، آپ انصاف سے بتاؤ اثر ہوگا؟ نہ باپ کی اس نصیحت کا اس بیٹے پر اثر ہوگا، نہ ماں کی اس نصیحت کا اس بیٹی کے اوپر اثر ہوگا۔ آج کل ہمارے یہاں سب سے بڑی کمی یہی ہے، ہم خود نہیں اچھے ہیں، دوسروں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا خود کا وضو غلط ہے لیکن دوسروں کا وضو ضرور دیکھیں، ہماری خود کی نماز کا تو پتہ نہیں کیسے ہو رہی لیکن دوسرے کی نماز ضرور دیکھیں گے، ہماری خود کی نیتوں کا تو پتہ نہیں لیکن دوسروں کے کام اور اس کے اوپر ضرور، وہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ ارے آپ کیا اس کی نیتوں کو جانتے ہیں؟ اس کی نیتوں کو صرف اللہ جانتا ہے۔ لہذا ہمارے اندر جو سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ دوسروں کو اچھا بناتے ہیں، خود اچھے نہیں رہتے۔ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے، اللہ یہ سکھاتا